السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں. آج کی کہانی کا نام ہے جل پری اور مچھیرا. یہ مردوں کے جزیرے پر سنائی جانے والی بہت پرانی کہانی ہے. مردوں کا جزیرہ ایک سرسبز اور شاداب جزیرہ ہے جو بحیرہ آئرلینڈ کے عین وسط میں واقع ہے. یہ جزیرہ اپنے پانی کے بھنوروں اور بابیلوں کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے. یہاں بلیاں دم کے بغیر ہوتی ہیں اور انہیں منکیس بلیاں کہتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہاں ایک مچھیرا رہتا تھا جس کا نام سیلی تھا. اس کا بہت بڑا خاندان تھا. اس کے بہت سے بیٹے تھے اور وہ بہت غریب تھا. وہ ہر روز سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی زیادہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکا تھا. وہ ہر رات اپنے جھینگا پکڑنے والے جال سمندر میں ڈال کر سوتا، مگر کبھی کبھار کوئی جھینگا اس کے جال میں پھنستا تھا. ان کے ہاں صرف ایک ہی چیز تھی جو ان کے لیے فائدہ مند تھی. وہ تھی ایک سیب کا درخت جو ان کے گھر کے دروازے سے باہر اگا ہوا تھا اور اس پر بے تحاشا خوشبودار چھوٹے اور مزیدار سیب اگتے تھے. ایک دن سیلی نے کچھ سیب اپنی کشتی میں رکھے تاکہ مچھلیاں پکڑتے وقت اگر اسے بھوک لگے تو وہ انہیں کھا سکے. اس نے کشتی کا رخ سمندر میں واقع چٹانوں کی طرف موڑا اور وہاں پانی میں اپنا جال پھینک دیا. کچھ ہی دیر میں اس نے پانی میں ایک چھپا کی آواز سنی. اس نے سوچا یہ تو کسی بڑی مچھلی کے گرنے کی آواز ہے. پھر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے پانی سے ایک سرے کو ابھرتے ہوئے دیکھا جو ایک لڑکی کا سر تھا جس کے سنہری خوبصورت بال ہوا میں لہلہا رہے تھے اور اس کی آنکھیں سمندر کے پانی کی طرح ہی نیلی تھی. وہ ایک جل پری تھی. سیلی نے اکثر لوگوں سے سنا ہوا تھا کہ آئرلینڈ کے سمندر کے کنارے جل پریاں ہوتی ہیں، لیکن اس نے کبھی انہیں دیکھا تھا نہیں تھا. وہ جل پری سے کوئی بات نہیں کر سکا، لیکن اس نے کچھ سوچ کر اپنے مزیدار خوشبودار سیبوں میں سے ایک سیب اٹھایا. جل پری نے مچھیرے سے سیب لے لیا اور فوراً اسے چبانا شروع کر دیا. اس کے سفید موتیوں جیسے دانت جیسے جگمگا رہے تھے. اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے مچھیرے سے کہا، یہ بہت مزے کا ہے. جب اس نے سیب ختم کر لیا تو اس نے بڑے سکون سے مچھیرے کی کشتی کے گرد تیرنا شروع کر دیا. اس نے کئی دفعہ اپنی چمکتی ہوئی دم سمندر کی لہروں پر ماری. پھر اس نے کہا، مہربانی کر کے اپنی زمینی انڈوں میں سے ایک مجھے بھی دے دیجیے. سلی زمینی انڈوں کا لفظ سن کر بہت ہنسا اور کہنے لگا، یہ زمینی انڈے نہیں ہیں، یہ سیب ہیں جو میں نے گھر کے ساتھ اگے ہیں سیب کے درخت سے توڑے ہیں. اس نے جل پری کو ایک اور سیب دیا. اس نے وہ سیب بھی کھایا. وہ تھوڑی دیر اور کشتی کے ارد گرد تیرتی رہی. پھر اس نے کئی دفعہ اپنی چمکتی دم پانی کی لہروں پر ماری اور پھر غائب ہو گئی. اسی اثنا میں سلی نے دیکھا کہ اس کا مچھلیوں والا جال مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا. وہ اتنی زیادہ تھیں جو اس کے خاندان کے کھانے کے لیے کافی نہیں تھیں، بلکہ بازار میں بیچ کر ان سے پیسے بھی کمائے جا سکتے تھے. اس نے سوچا کہ جل پری اس کے لیے خوش قسمتی لے کر آئی تھی، لیکن گھر جا کر اس نے جل پری کے متعلق کسی سے کوئی بات نہیں کی. اگلے دن وہ دوبارہ مچھلیاں پکڑنے سمندر میں گیا. اس دفعہ وہ کشتی میں چند سیب رکھنا نہیں بھولا. اس نے کشتی کا رخ دوبارہ چٹانوں کی طرف موڑ لیا. جلد ہی اس نے دوبارہ پانی میں چھپا کی آواز دوبارہ سنی اور وہ جل پری ہی تھی. وہ بڑے سکون سے مچھیرے کی کشتی کے ارد گرد تیرتی رہی. اس نے کئی دفعہ اپنی چمکتی دم بھی لہروں پر ماری. پھر اس نے ایک ہاتھ سے کشتی کو پکڑ لیا اور کہنے لگی، کیا آج میرے لیے اپنے زمینی انڈے لائے ہیں؟ سلی نے جواب دیا، ہاں میں لایا ہوں، لیکن یہ زمینی انڈے نہیں بلکہ سیب ہیں
جو میں اپنے سیب کے درخت سے توڑ کر لایا ہوں۔ تو جل پری نے کہا، میں تو انہیں زمینی انڈے ہی کہتی ہوں۔ اس نے ایک سیب کھایا، پھر کشتی کے ارد گرد تیرتی رہی اور اپنی چمکتی دم لہروں پر مارتی رہی۔ پھر وہ مسکرائی، ایک ہاتھ سے کشتی کو پکڑا اور مچھیرے سے مانگ کر دوسرا سیب کھایا۔ پھر پانی میں غوطہ لگایا اور لہروں کو چیرتی ہوئی گہرے پانی میں غائب ہو گئی۔ اسی لمحے سلی نے دیکھا، اس کا مچھلیوں کا جال مچھلیوں سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ خوش قسمتی جل پری کی وجہ سے ہے۔ اس دن کے بعد سے سلی کے خاندان کے دن پھر گئے۔ سلی اپنے جال سے اتنی زیادہ مچھلیاں پکڑتا اور اتنے جھینگے جال میں ہوتے کہ انہیں بیچ بیچ کر سلی اس قابل ہو گیا کہ وہ رقم پس انداز بھی کر سکے۔ اس نے اور اس کی بیوی نے دودھ دینے والی ایک گائے بھی خرید لی اور کچھ بہت زیادہ اون والی بھیڑیں بھی۔ سلی کے خاندان کے بچے اب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے اور دنوں میں ہی انہوں نے مضبوط قد کاٹ نکالا اور کڑیل نوجوان میں تبدیل ہو گئے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، سلی کا خاندان بہت خوش قسمت ہے، وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتی ہے۔ لیکن سلی نے اپنا معمول نہیں چھوڑا اور وہ ہر روز سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتا رہا اور اپنے ساتھ میٹھے سیب لے جانا کبھی نہیں بھولتا۔ لیکن اس سارے عرصے میں کبھی اس نے کسی سے جل پری کا ذکر نہیں کیا۔ وقت بہت جلدی گزر گیا، لڑکے بڑے ہو گئے اور سلی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس قابل نہیں رہا کہ مچھلیاں پکڑنے سمندر میں جا سکے۔ اب کئی دفعہ سلی کے بیٹوں میں سے کوئی سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتا، لیکن شاید ہی کبھی سلی کے بیٹوں میں سے کسی نے مچھلی پکڑی یا کوئی جھینگا پکڑا، اور اس کے جال ہمیشہ خالی رہنے لگے۔ گائے نے بھی دودھ دینا بہت کم کر دیا اور بھیڑیں بہت کمزور ہو گئیں۔ سلی کا خاندان دوبارہ غریب ہو گیا اور لوگ کہنے لگے، سلی کا خاندان آج کل بہت بدقسمت ہے۔ کچھ بھی ان کے حق میں نہیں جا رہا، صرف ایک چیز ایسی ہے جس پر بدقسمتی نہیں چھائی تھی، اور وہ تھی سیب کا درخت، جس پر ابھی بھی ویسے ہی مزیدار سیب لگ رہے تھے۔ آخر لڑکوں نے تجارتی جہازوں پر نوکریاں کر لیں اور سلی کا صرف ایک بیٹا ماں باپ کے ساتھ رہ گیا۔ اس کا نام ایوان تھا۔ ایک دن وہ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گیا تو اس نے ایک چٹان پر جل پری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے سنہری بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس کی آنکھیں سمندر کے پانی جیسی نیلی تھی۔ اس نے لوگوں سے اکثر سنا تھا آئر لینڈ کے سمندر میں جل پریاں ہیں، لیکن وہ دیکھ پہلی بار رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کشتی موڑ کر اس چٹان کے پیچھے کر لی اور ایسا ظاہر کرنے لگا جیسے اس نے جل پری کو نہیں دیکھا۔ لیکن جل پری اسے مخاطب کر کے بولی، تمہارے والد کی طبیعت کیسی ہے اور اب وہ سمندر میں کیوں نہیں آتے؟ پہلے تو ایون نے حیرانگی سے بول ہی نہیں سکا، پھر وہ بولا، وہ ٹھیک ہے، شکریہ، اب وہ بوڑھے ہیں، سمندر نہیں آ سکتے، اور پھر بڑی مشکل سے کوئی مچھلی ہاتھ لگتی ہے۔ جل پری مسکرائی اور کہنے لگی، امید ہے تم دوبارہ آؤ گے۔ پھر وہ پھسل کر پانی میں غائب ہو گئی۔ جب ایوان گھر پہنچا تو اس نے باپ سے کہا، آپ کو پتہ ہے میں نے مچھلیاں پکڑتے ہوئے کیا دیکھا؟ باپ نے پوچھا، بیٹا تم نے کیا دیکھا ہے؟ ایوان نے کہا، مجھے امید نہیں ہے کہ آپ مجھ پر یقین کریں گے، مگر میں نے ایک جل پری کو دیکھا جس نے آپ کی خیریت دریافت کی۔ سلی کا چہرہ خوشی سے کھلا۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے ہمارے دن پھرنے والے ہیں، اگر آئندہ تم جاؤ تو کچھ سیب لے جانا، وہ سیب پسند کرتی ہیں۔ اگلے دن ایوان نے کشتی میں سیب ڈالے اور مچھلیاں پکڑنے گیا۔ اس نے کشتی چٹانوں کے قریب لگائی اور ادھر ادھر جل پری کو دیکھنے لگا۔ جلد ہی اسے گانے اور پانی میں تیرنے کی آواز آئی۔ وہ کشتی کے قریب آئی، اس نے ایک سیب اٹھایا اور شکریہ ادا کر کے کھانے لگی۔ پھر وہ کشتی کے گرد تیرتی رہی، پھر اس نے ایک اور سیب کھایا
اور پھر پانی میں غوطہ لگا کر غائب ہو گئی۔ اس دن ایوان نے دیکھا اس کے جال میں ڈھیروں مچھلیاں تھیں۔ اسے سمجھ آ گئی کہ جل پری قسمت کی وجہ بدل گئی ہے۔ بڑا عرصہ ایوان مچھلیاں پکڑنے جاتا رہا۔ ان کے دن دوبارہ پھر گئے، گائے دوبارہ ڈھیروں دودھ دینے لگی۔ پھر جب ایوان بوڑھا ہو گیا تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ دنیا دیکھنے جائے گا۔ جل پری اس کے جانے کی خبر سن کر پریشان ہو گئی تو اس نے وعدہ کیا، میں ایک دن لوٹ کر آؤں گا، لیکن اب میں سمندر کے کنارے سیب کا ایک درخت لگاؤں گا جس پر لگے ہوئے سیب پک کر سمندر میں گریں گے اور تمہارے پاس آئیں گے۔ ایوان نے وعدہ پورا کیا اور ساحل پر سیب کا درخت لگایا۔ جب سیب پکے تو گر کر سمندر میں جل پری تک پہنچنے لگے، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ جل پری سیبوں کو لینے ساحل پر آئی بھی یا نہیں، اور کیا کبھی ایوان لوٹ کر آیا یا نہیں۔ ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب کبھی بھی کوئی نہ دے سکے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔